یہ مسئلہ ریونٹ سے پوچھو. باب ما جاء فی وقت المغرب، یہ اتفاقی مسئلہ ہے لیکن بے اعتبار ابتدا کی. مغرب کے وقت کی ابتدا بالاتفاق غروب آفتاب سے، انتہا امام شافعی فرماتے بس 3 رکعت کی مقدار مغرب کا وقت ہے، باقی عشاء داخل ہوتا ہے. اور صاحبین کہتے ہیں کہ غروب حمرت منتہائی مغرب ہے جو 8 گھنٹہ ہے. امام صاحب کے نزدیک غروب بیاض، حمرت کے بعد بیاض ہے، وہ بیاض غروب ہو جائے تب مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ تقریباً 1 گھنٹہ. ابتدا متفقون علیہ ہے، یہاں ابتدا کا ذکر ہے، انتہا میں اختلاف. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن اكوع قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي المغرب، حضور مغرب کی نماز ادا فرماتے تھے اذا غربت الشمس، جب سورج غروب ہوتا تھا، وتوارت بالحجاب، اور چھپ جاتا تھا حجاب میں. یہ ابتدا وقت مغرب ہے، یہ متفقون علیہ. وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وانس ورافع بن خديج وابي ايوب وام حبيبه وعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم. حدیث عباس کا قد روی عنہ، وہ اس سے منقول ہے، موقوف بھی، یعنی حضور تک سند نہیں پہنچی، اور یہ موقوف اصح ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث سلمۃ بن اکوا حدیث حسن صحیح. یہ قول ہے اکثر اہل علم کا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم من التابعین. اختاروا، سب نے مختار کیا ہے تاجیل صلاۃ مغرب کا، اور وکرہوا، اور سب نے مکروہ جانا ہے تاخیر صلاۃ مغرب کا. حتیٰ کہ بعض اہل علموں نے کہا ہے کہ نہیں ہے صلاۃ مغرب کے لیے الا وقت واحدان، مگر 3 رکعات نماز کی مقدار. وذهبوا الى حدیث النبی علیہ السلام حیث صلی به جبرائیل. دلیل کیا ہے کہ اس میں طول نہیں ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر نماز پہلے روز حضور نے اول وقت میں پڑھا ہے، اور دوسرے دن وہی نماز اسی وقت کے اخیر میں پڑھا ہے. لیکن مغرب کی نماز جبرائیل نے پہلے دن جس وقت پڑھائی تھی دوسرے دن اسی وقت پڑھائی. معلوم ہوا کہ عصر میں تاخیر نہیں ہے. حیث صلی به جبرائیل، یہ قول ابن مبارک اور شافعی کا. باب ما جاء فی وقت صلاۃ العشاء الآخرہ، عشاء میں بالاتفاق تاخیر مستحب ہے. کب تک تاخیر؟ جب تیسری رات کا چاند غروب ہو جائے. تیسری رات کا چاند غروب ہو جائے، وہ تقریباً 8 سوا 8 بجے جو ہے وہ غروب ہو جاتا. باب ما جاء فی وقت صلاۃ العشاء الآخرہ، یعنی عشاء ثانی. مغرب عشاء اول ہے، عشاء آخر. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير قال انا عالم الناس، میں زیادہ جانتا ہوں لوگوں سے، بے وقت حاضر صلاۃ، عشاء کی نماز کا وقت. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیھا، نبی علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرتے تھے لسقوط القمر لثالثۃ، جب تیسری رات کا چاند غروب ہو جاتا تھا. حدثنا ابو بکر محمد بن ابان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن ابی عوانہ بهذا الاسناد نحوه. قال ابو عیسیٰ روا هذا الحدیث، اسی حدیث کو نقل کیا حشیم نے عن ابی بشر عن حبیب بن سالم عن النعمان بن بشیر، اور اس میں حشیم عن بشیرین ذکر نہیں کیا. حدیث ابو عوانہ کا اصح عندنا، کیونکہ یزید بن ہارون نے اس کو نقل کیا شعبہ سے عن ابی بشر نے. السلام علیکم. خیر خیر. ہاں ہاں سال دے لکا
خیر ہے، خیر ہے، ٹول کریے اللہ السلام. ہاں آو سلسلہ شروع دا مروت خنیم. ہاں خدا مولانا پوزیشن خدیں. ہاں ہاں تو خم باغی بھی کیا نا اگر کس پرے دا خود تا اگر کس برابر کا خواہ تو خم باغی بھی ہاں خواہ خواہ دت اتا ہاں 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 خواہ خواہ ہاں 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 خواہ تا خپل میاں نہ رنگ کرے غازہ غازہ دواگانی کوانو ٹھاک خیجی. باب ما جاء فی تاخیر عشاء الآخرة. تاخیر مستحب ہے. حدثنا حناد قال حدثنا عبد عن عبید اللہ بن عمر عن سعید المقبوری عن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا اپنی امت پر لامرتهم، میں ان کو حکم دیتا ان یؤخر العشاء کہ عشاء کو مؤخر کرو ثلث یا نصف، ثلث لیل یا نصف لیل سے. وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وابي برزة وابن عباس وابي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث ابو هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي یہ تاخیر وہ ہے اختاره اکثر اہل العلم من اصحاب النبی علیہ السلام والتابعین، رأو سب نے دیکھا ہے تاخیر صلاۃ عشاء آخر کا. وبه يقول احمد و اسحاق. باب ما جاء فی کراہیت النوم قبل العشاء والسمر بعدہ. مکروہ ہے سونا عشاء سے پہلے اور مکروہ ہے السمر بات کرنا، قصہ گوئی بعدہ عشاء کے بعد. نوم قبل العشاء کو مطلقاً مکروہ کہا ہے. معارف السنن نے کہا ہے کہ یہ اس وقت مکروہ ہے کہ انسان سوئے اور جاگنے کا انتظام نہ کرے. اور اگر انسان سوئے اور جاگنے کا انتظام کرے، کسی کی ڈیوٹی لگائے کہ جب جماعت کڑی ہو تو مجھے اٹھا لو، تو پھر سونا منع نہیں. یا سوئی ایسے حال میں کہ وہ تکبیر سنے، جیسے حضرات صحابہ کرام عشاء کے انتظار میں بیٹھ کر سو جاتے تھے، لیکن بیٹھ کر سوتے تھے. جب وہاں تکبیر ہوتی تھی تو ان کی آنکھ کھلتی تھی. تو یہاں جو نوم قبل العشاء مکروہ ہے، یہ اس وقت کہ بیدار کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور اگر ذریعہ ہو آدمی مقرر کیا تھا، یا ایسی جگہ میں بیٹھے بیٹھے سویا ہے کہ وہاں تکبیر سن رہا ہے، تو پھر سونا جائز ہے. والسمر بعدہ، اس میں بھی ترمیم ہے. ہر بات عشاء کے بعد جو ہے وہ ممنوع نہیں ہے. اگر کوئی دینی بیان ہے عشاء کے بعد جائز ہے، کوئی علمی بحث ہے، درس و تدریس ہے، تو وہ جائز ہے. فضول قصہ کہانی جو ہے وہ منع ہے. دیر سے اگر سوئے صبح کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ گناہ. حدثنا احمد بن منی قال حدثنا حشیم قال اخبرنا عوف قال احمد وحدثنا عباد بن عباد المهلبي اسماعیل بن علیہ، سب نقل کرتے عون سے، وہ نقل کرتے سیار ابن سلامہ سے عن ابی بردہ قال کان نبی علیہ السلام یکرہ النوم قبل العشاء، حضور مکروہ جانتے تھے نوم عشاء سے پہلے. یہ کب؟ جب بیدار کرنے والا نہ ہو. اول حدیث بعد، اور حضور مکروہ جانتے تھے دنیاوی باتیں عشاء کے بعد. وفی الباب عن عائشہ و عبداللہ ابن مسعود و انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ابو عیسیٰ کہتے ہیں حدیث ابی برزہ کا حدیث حسن صحیح ہے. مکروہ جانا ہے اکثر اہل علم نے نوم قبل صلاۃ العشاء، اور رخص فی ذلک بعضهم، بعض نے اجازت دی ہے. کب دی ہے؟ جب بیدار کرنے والا آدمی موجود ہے، یا ایسی جگہ میں سویا ہے
کہ بیٹھا ہے اور تکبیر سن رہا ہے. وقال عبداللہ ابن مبارک اکثر احادیث کراہت پر ہے اور بعض نے رخصت دی ہے فی النوم قبل صلاة العشاء فی رمضان. باب ما جاء، یہ وہ جواز کی روایت ہے. باب ما جاء فی الرخصت فی السمر بعد العشاء، عشاء کے بعد بات کرنا جائز ہے. کون سی بات؟ جو دینی ہو. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عمر بن خطاب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمر، نبی علیہ السلام باتیں فرماتے تھے ابو بکر کے ساتھ فی الامر من امر المسلمین، مسلمانوں کے امر میں سے، یعنی شورا بلاتی تھی اور عشاء کے بعد ان سے مشورہ لیتے تھے کہ کہاں فوج بھیجے، کس محاذ کو کیسے کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. اچھا. وَأَنَا مَعَهُمَا، اور میں ساتھ ہوتا تھا. یہ دینی باتیں تھی. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأوس بن حذيفة وعمران بن حسين قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح، اور نقل کیا اس حدیث کو حسن ابن عبید اللہ نے عن ابراہیم عن علقمہ عن رجل من جعفی يقال له قیس یا ابن قیس عن عمر عن النبی علیہ السلام. یہ حدیث نقل کی فی قصة طویلة. اختلاف کیا اہل علم نے اصحاب نبی علیہ السلام و تابعین من بعدہم سے کہ بات کرنا بعد العشاء الاخرہ جائز ہے، یعنی بعض لوگوں نے مکروہ جانا ہے السمر بعد صلاة العشاء، اور رخص بعضهم اذا كان فی معنى العلم، جب وہ علمی باتیں ہو تو عشاء کے بعد جائز ہے. وما لا بد منه من الحوائج، یا کوئی گریلی مشورہ ہو عشاء کے بعد جائز ہے. اور اکثر احادیث علی الرخصت کی جائز ہے. وقد روی عن نبی علیہ السلام قال لا ثمر الا لمصل او مسافر. اچھا جی، بات نہ کرے آدمی مگر وہ جو منتظر صلاۃ کا ہو. تو منتظر صلاۃ کا ہے وہ دینی باتیں کر کے تو وہ ٹھیک ہے. صلاۃ سے مراد کون ہے؟ بعض نے کہا عشاء کی نماز ہے، تو پھر تو بات عشاء سے پہلے ہے. اور بعض نے کہا مصلین سے مراد تہجد کی نماز ہے، کہ اگر میں سو گیا تہجد نہیں پڑھ سکتا، اس وقت تک کوئی علمی باتوں میں مشغول ہے اور پھر بعد میں تہجد پڑھ کر سو جاتے ہیں. یہاں سے علماء کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے پہلا سونا اور پھر بیدار ہونا شرط نہیں ہے. عشاء کے بعد آپ نوافل پڑھے وہ تہجد ہے. باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل امام ترمذی نے ان ابواب میں 5 احادیث نقل کی ہے جو دلالت کرتا ہے کہ نماز میں بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں پڑھا جائے. امام شافعی اول سے مراد جزء اول لیتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جزء اول سے اولا لیتا ہے. کیوں؟ اگر اول سے جزء اول ہو تو اس کا معنی صبح جزء اول میں پڑھو، اور جبکہ دوسری حدیث میں ہے اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وہاں تاخیر ہے. تو دونوں روایتین میں تعارض. اسی طرح اگر ہم صلاۃ ظہر کو ظہر کے وقت اول جزء اول میں پڑھیں گے تو ابردوا بظہر فإن شدۃ الحر من فیہ جہنم، اس سے معارض ہے کیونکہ وہ تاخیر پر ڈالے. اسی طرح اگر ہم صلاۃ عشاء کو وقت عشاء کی جزء اول میں پڑھیں تو لولا اخاف علی امتی تو لأخرت عشاء الى ثلث اللیل. ٹھیک ہے، یعنی تعارض آتا ہے. معلوم ہوا کہ یہاں اول سے مراد جزء اول نہیں ہے بلکہ اولا مستحب وقت ہے. باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل، کہ وقت اول میں فضیلت ہے. حدثنا ابو عمار الحسین بن حریث قال حدثنا فضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمتي ام فروہ وكانت ممن بايع. یہ خاتون فروا ان عورتوں سے تھی جنہوں نے حضور کے ہاتھ بیعت کی. قال، ہاتھ نہیں زبانی بیعت. قالت سئل النبی علیہ السلام، حضور سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ قال الصلاۃ لاول وقتها. امام شافعی جزء اول لیتے ہیں، ہم اول وقتها لاولا وقتها، خواہ اول ہو یا آخر ہو. حدثنا احمد بن منی قال حدثنا یعقوب بن ولید مدنی عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت اول من الصلاة رضوان اللہ، اس میں خدا رضی ہے، اور وقت آخر عفو اللہ، خدا معاف کرتا ہے. ورنہ تاخیر مکروہ ہے، تاخیر وقت مکروہ تک مکروہ.
وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشہ وابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دو روایتیں ہو گئی. تیسری روایت حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي بن ابي طالب ان النبي علیہ السلام قال له حضور نے حضرت علی کو فرمایا یا علی ثلاث تین چیزیں ہیں لا تؤخرها ان کو مؤخر نہ کرو. اذا الصلاة اذا انت نماز کا جب وقت آ جائے تاخیر نہ کرو وقت مکروہ ہے. دوسرا اور جنازہ میں تاخیر نہ کرو اذا حضرت. تیسرا والایم اذا وجدت لها کفوا اور بیٹی جب آپ اس کے لیے کفوا کا رشتہ پائے تو فوراً اس کا نکاح کرو. قال ابو عیسیٰ حدیث ام فروہ لا یروى الا من حدیث عبداللہ وليس هو بالقوی عند اہل الحدیث. چوتھی حدیث حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزازي عن ابي يعفور عن وليد بن عیزار عن ابی عمر الشیبانی ان رجلا قال لابن مسعود ای العمل افضل کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. فرمایا الصلاة علی مواقیتها مواقیتها نماز وقت کے اندر پڑھو. قلت وماذا یا رسول اللہ؟ قال وبر الوالدین. اس کے علاوہ افضل عمل ماں باپ سے احسان. قلت وماذا؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ. یہ الف ممدودہ ہے ٹھیک ہے نہیں شاید یہ تیسرا جملہ منسوخ نہ ہو. ٹھیک ہے اچھا بڑے گمراہ ہو. قال ابو عیسیٰ وهذا حدیث حسن صحیح وقد روى المسعودی وشعبہ والشیبانی وغیر واحد عن الولید بن عیزار هذا الحدیث. پانچویں حدیث یہ آخری حدیث ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن هلال عن اسحاق بن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم صلاة لوقتها الآخر. نبی علیہ السلام نے کوئی نماز آخری وقت میں نہیں پڑھی. آخری سے ہمارا مراد مکروہ وقت ہے. حتی قبضہ اللہ مرتين کبھی دو مرتبہ آپ نے نماز کو اخیر وقت تک نہیں لے گئے یعنی مکروہ. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث غریب لیس اسناده بمتصل. قال شافعی وقت اول نماز سے افضل ہے اور ومما وہ احادیث جو دلالت کرتے ہیں اوپر فضیلت اول وقت کی. کس پر فضیلت ہے؟ آخر پر. اختیار النبی علیہ السلام کہ حضور نے پسند فرمایا ابو بکر نے عمر نے اول وقت کو. فلم یکونوا یختارون یہ حضرات مختار نہیں کرتے تھے الا ما هو افضل معلوم ہے کہ اول وقت افضل ہے. ولم یکونوا یدعون الفضل اور یہ حضرات فضیلت والے کام کو نہیں چھوڑتے تھے. وکانوا یصلون فی اول الوقت معلوم ہے کہ اول وقت جو ہے افضل ہے اس لیے اس میں کرتے تھے. اول سے ہم اولا لیتے. حدثنا بذلك ابو الوليد المكي عن شافعي باب السهو عن صلاة العصر.